اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے چھوڑ دیا ہے جہنم کے لیے بہتوں کو انسانوں اور جنوں میں سے، ان کے لیے دل ہیں لیکن وہ تفقہ نہیں کرتے اس سے، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں وہ لوگ بصیرت نہیں رکھتے اس سے، اور ان کے لیے کان ہیں وہ لوگ نہیں سنتے اس سے، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ لوگ غافل ہیں یہ وہ لوگ غافل ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خوبصورت نام، تو پکارو اس کو ان سے، اور چھوڑ دو ان کو جو ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، اور ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ الاسماء الحسنى، الاسماء اسم کی جمع ہے۔ اسم کسی چیز کی علامت کو کہتے ہیں جس سے وہ شے پہچانی جائے۔ اسم سے ہی مسمى پہچانا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ناموں سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ ایک یہ اصول بھی ہے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، بس اللہ کی صفات کا صحیح عرفان بھی شیطانی صفات کے تقابل سے ہوتا ہے۔ شیطانی صفات دراصل اللہ کی صفات کی ضد ہے۔ الاسماء الحسنى، الحسنى حسنہ کہتے ہیں اجزاء یا اعضاء کے صحیح تناسب اور صحیح توازن میں رکھنا، جس کی وجہ سے حرف عام میں وہ اشیاء حسین یا خوشنما کہلاتی ہے، اور حسنہ کی ضد میں سو ہے، یعنی جس کے معنی بگاڑ کے ہوتے ہیں۔ علم الاسماء، علم الاسماء کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور اس کا تکمیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم نے فرمایا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اور عابدین کی تعریف میں بتایا کہ وہ اللہ کا رنگ اختیار کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں ہر نبی اللہ کی خاص صفت اپنے اندر رکھتا تھا، یعنی اس سے اللہ کے اسم کی پہچان ہوتی تھی، اور پھر الحسنہ کی تفسیر بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو تمام جملہ صفات کو رکھنے والے ہیں، یعنی آپ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ اللہ کی ذات تمام صفات کی حامل ہے۔ یہ تمام صفات انتہائی اعتدال کے ساتھ، اپنے بہترین تناسب و توازن کے ساتھ ذات اللہ میں جمع ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر بن کر آئے، اسی لیے جامع جمیع الانبیاء ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ کی صفات اور ذات کے بارے میں اعتدال سے ہٹ کر کسی ایک طرف جھک جاتے ہیں، قرآن کریم انہیں ملحد کہتا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ کی صفات اور اللہ کی پہچان کے لیے 3 اصول بیان ہوئے، جس کے لیے قلب، آنکھ اور کان سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے مقصد میں یہ بات بتائی کہ آدم کو تخلیق کرنے کی غرض یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، سو میں نے آدم کو تخلیق کیا۔ اللہ کی معرفت انسان 3 مقامات سے حاصل کرتا ہے، جس کو روحانی اصطلاح میں نقل، عقل اور شکل کہا گیا۔ نقل کا تعلق سماعت سے ہے، سننے سے ہے،
عقل کا تعلق بصیرت سے ہے اور شکل کا تعلق قلب سے ہے. یعنی کانوں سے اللہ کی بات کو سننا، اس کی آواز کو ڈھونڈنا، اللہ کی آواز کو ڈھونڈنا، اور عقل سے اس کی بصیرت حاصل کرنا، اس کی حقیقت کو پہچاننا، اور شکل سے اپنے قلب میں اس کو دیکھنا. اسی کو کہتے ہیں اللہ کا رنگ اختیار کر لینا. انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ اللہ کا رنگ اختیار کرے. جو اللہ کی بات کو نہیں سنتا وہ اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچانتا اور اپنے قلب میں اللہ کو نہیں دیکھتا تو وہ اپنے مقام سے غافل ہے. اولئک هم الغافلون. اس لیے اس کا شمار جانوروں میں ہے، بلکہ بعض کو کہا کہ اس سے بھی گمراہ ہیں، یعنی اندھیرے میں ہیں. حقیقت میں ایک بیج جو ہوتا ہے وہ بڑھنے کے لیے ہے. اگر وہ بیج نہ بڑھے اور درخت نہ بنے تو وہ کھاد بن جاتا ہے. اسی طرح انسان روحانی بننے کے لیے ہے. اگر انسان روحانی نہ بنے تو نفس کے جھگڑوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے. اسی کا نام جہنم ہے. جہنم مادیت کی لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں. یہ جنگیں زمین پر ہی ہوتی ہیں اور زمین ہی کو جہنم بناتی ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. یعنی اللہ کا چھوڑنا ہی جہنم بناتا ہے. یعنی اللہ ان سے لا تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپس کی جنگوں میں لگے رہتے ہیں. انسان جس کو پیدا کرنے کی غرض عبادت ہے، لیکن جب وہ اپنی عبادت سے، اپنی فطرت سے دور جا پڑتا ہے تو وہ جہنمی ہے. اس لیے انسان کو اپنے آپ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے، اور انسان کی پہچان اپنے رب کو پہچاننے پر منحصر ہے، کیونکہ اللہ کی فطرت ہی انسان کی فطرت ہے. الاسماء الحسنی. الاسماء الحسنی سے اللہ کو پکارنا در حقیقت اللہ کی روح، اللہ کے ارادے کے تحت کام کرنا. ایسے اللہ والے کے حسین چہرے کو اپنے قلب میں بسانا جو اپنے اندر اللہ کی روح رکھتے ہوں. ایسی صورت میں دنیا جنت نظیر بن سکتی ہے، اور اس کا عملی نمونہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں دکھایا. صحابہ کرام کی زندگی سے اس کا نمونہ ملتا ہے. انہوں نے اپنی ذات میں اللہ کی صفات کو دکھایا اور ایک عملی توحید کا مظاہرہ کیا. امت یحیدون کی تفسیر بنے. خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں، نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوائے دوست، قیامت میں تماشا بن گیا میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.